صبر جميل والله المستعان على ما تصفون. احمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. وقلنا اور کہا ہم نے یا آدم اے آدم اسکن تو ٹھہر جا، سکونت اختیار کر، رہائش اختیار کر، انت تو وزوجک الجنہ اور تیری بیوی جنت کے اندر، وکلا اور تم دونوں کھاؤ، منہا اس جنت سے، رغدن فراخی کے ساتھ، حیث شئتما جہاں سے تم دونوں چاہو، پوری جنت تمہارے لیے وقف ہے، ولا تقربا اور نہ قریب جانا، ہذہ الشجرۃ اس درخت کے، فتکونا پس تم دونوں ہو جاؤ گے، من الظالمین ظالموں میں سے. گزشتہ آیات مبارکات میں آدم علیہ السلام کے متعلقہ گفتگو جاری تھی. اللہ نے آدم علیہ السلام کو یہ شرف اور اعزاز بخشا کہ اپنے مقرر فرشتوں کی جماعت کو کہا کہ آپ آدم کے سامنے سجدہ کریں. یہ سجدہ اس وقت تو جائز تھا جب اللہ رب العزت نے حکم دیا اپنے مقرر فرشتوں کو کہ آدم کے سامنے سجدہ کرو، تاکہ آدم علیہ السلام کا رتبہ اور مرتبہ بڑھ جائے اللہ کے فرشتوں سے. اس اعزاز اور شرف کے لیے اللہ رب العزت نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آپ آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کریں. آدم علیہ السلام کے سامنے جمیع فرشتوں نے سجدہ کیا الا ابلیس، مگر اس شیطان ابلیس نے سجدہ نہیں کیا. یہ جو ابلیس تھا یہ آدم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے بھی اللہ کی جنت میں تھا. یہ ابلیس پہلے تھا، آدم علیہ السلام بعد میں پیدا ہوئی. اور ایک دن امام ابن کثیر رحمہ اللہ اور دیگر ائمہ محدثین مفسرین نے لکھا ہے آدم علیہ السلام جنت کے اندر سو رہے تھے. اچانک جب آپ نیند سے بیدار ہوئے، اٹھے تو دیکھا ایک عورت سامنے بیٹھی ہوئی ہے. اس عورت سے پوچھا من انتے، آپ کون ہیں؟ مجھے علم نہیں ہے آپ کون ہیں، یہاں کیسے بیٹھی ہے؟ اما حوا نے کہا میں آپ کی بیوی ہوں. آدم علیہ السلام کی اس پسلی سے اللہ نے اما حوا کو پیدا فرمایا. پیدائش ہو گئی، دونوں میاں بیوی آپس میں رہنے لگے. بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید آدم علیہ السلام اور اما حوا کا بھی کوئی نکاح پڑھا گیا ہوگا. کس نے نکاح پڑھا؟ کیسے عجیب و غریب سوالات. آدم علیہ السلام اور اما حوا کا کوئی نکاح نہیں بنا، یہ بغیر نکاح کے خاوند اور بیوی بن گئے. یہ اللہ کا حکم تھا، یہ اللہ کا امر تھا. اس وقت اس کا طریقہ کار یہی تھا. دوسرا ایک بڑا اعتراض، بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ آدم علیہ السلام جس جنت کے اندر تھے وہ جنت کہاں تھی؟ آسمانوں کے اوپر ہے یا زمین کی تہوں کے نیچے؟ تو بعض لوگ لکھتے ہیں کہ یہ جنت جو تھی یہ زمین کے نیچے تھی،
لیکن یہ مردود موقف ہے، یہ مرجو موقف ہے۔ جس جنت کے اندر آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم رہے وہ تو آسمانوں کے اوپر ہے۔ اس وقت بھی جنت موجود تھی، آدم علیہ السلام کی پیدائش سے قبل بھی اللہ نے اس جنت اور جہنم کو بنا دیا تھا۔ آدم علیہ السلام کو اللہ نے ایک ہی بات کہی، وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ، اے آدم آپ یہاں جنت کے اندر رہے، آپ کی بیوی بھی رہے، آپ سب کچھ کھائیں جہاں سے مرضی ہے، مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ۔ جب جنتی جنت کے اندر چلے جائیں گے اللہ اعلان کرے گا جہاں جنت کے اندر آپ جو کچھ کھانا چاہیں آپ کھا لیں۔ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ إِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤًا مَنْثُورًا۔ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے جو ہیں اللہ آپ کے خادم بنا دے گا، آپ زبان سے جو کچھ کہیں گے وہ فوراً آپ کے قریب آ جائے گا، آپ کو وہاں جانے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اس جنت کے اندر آدم علیہ السلام کو اللہ نے ایک بات کا حکم دیا، وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، کھاؤ پیو عیش کرو جو مرضی کرنا ہے، لیکن صرف ایک بات یاد رکھنی ہے، اس درخت کے قریب نہیں جانا۔ یہ درخت کس چیز کا تھا اس میں بڑا لمبا اختلاف ہے، لیکن یہ بہت بے مقصد اختلاف ہے۔ وہ جس چیز کا بھی درخت تھا، بعض لوگوں نے اس پہ پی ایچ ڈیاں کی ہے، بڑے بڑے مقالے لکھے ہیں، بڑی بڑی کتابیں لکھی ہیں۔ کوئی کہتا ہے جی وہ درخت جو تھا جس کو آدم علیہ السلام کو جس درخت سے منع کیا گیا تھا، کوئی کہتا ہے یہ گندم کا پودا تھا، کوئی کہتا ہے جو کا پودا تھا، کوئی کہتا ہے کچھ چیز، کوئی کچھ ہے، لیکن یہ بے مقصد اور عبث ہے۔ جس درخت کی کیفیت کے بارے میں نہ آپ سے قیامت کے دن پوچھا جائے گا نہ ہم سے پوچھا جائے گا۔ وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، اللہ نے کہا اس درخت کے قریب نہیں جانا۔ حدود اور قیود تو اللہ نے پیغمبروں کے لیے بھی بنائی، یہ صرف نہیں ہے کہ میرے اور آپ کے لیے اللہ نے ایک شریعت بنائی ہے، دین بنایا ہے، دستور اور منشور بنایا ہے، بلکہ یہ دستور اور منشور جو ہے رہائش کا، یہ تو اللہ نے اپنے انبیاء رسل اور پیغمبروں کے لیے بھی بنایا ہے۔ اگر وہ بھی غلطی کریں گے فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، وہ بھی ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ یہ قیود اور حدود جو ہے اللہ نے ہر معاملے کے اندر بنائی ہیں، نماز کے لیے بنائی ہیں، حج کے لیے بنائی ہیں، زکوٰۃ کے لیے بنائی ہیں، روزے کے لیے بنائی ہے۔ آئیے سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما، باپ بھی اللہ کے پیغمبر کا صحابی، بیٹا بھی اللہ کے پیغمبر کا صحابی، دونوں باپ بیٹا اللہ کے پیغمبر کے صحابی ہے، یہ کتنے شرف اور اعزاز کی بات ہے۔ کتاب الزہد کے اندر عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ نے صحیح سند کے ساتھ یہ باتیں لکھی۔ سیدنا جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں اذا سنت فلیسن سمعک و بصرک و لسانک عن القزم والمحارم، جب آپ روزہ رکھیں تو روزے کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ آپ منہ بند کر لیں، بلکہ آپ کو چاہیے آپ اپنے کانوں کو بھی روزہ رکھوائیں، ہر غلط چیز کے سننے سے اپنے کانوں کو روکیں، ہر گناہ کے کام سننے سے اپنے کانوں کو روکیں۔ وَلْيَسُمْ بَصَرُكَ وَسَمْعُكَ، آپ اپنی آنکھیں جو ہیں ان کو بھی روزہ رکھیں تاکہ اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو یہ مت دیکھیں، یہ گناہ کی چیزوں کو مت دیکھیں۔ آپ اگر روزہ رکھتے ہیں اور آپ کی آنکھیں جو ہیں وہ غلطی کا ارتکاب کرتی ہیں، گناہوں کا ارتکاب کرتی رہتی ہیں، گناہ اسی طرح جاری اور ساری رہتے ہیں نظر کے، پھر آپ کے روزے کا کیا فائدہ؟ وَلِسَانُكَ عَنِ الْكَذِبِ وَالْمَحَارِمِ، آپ اپنی زبان کو بھی روزہ رکھائیں تاکہ یہ جھوٹ نہ بولے، اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو حلال نہ سمجھے۔ جب میں اور آپ جو ہیں ان قیود اور حدود کی پابندی کریں گے، پاسداری کریں گے، اللہ ہمارے روزوں کو بھی قبول فرمائے گا اور اللہ ہم پہ راضی بھی ہو جائے گا۔ آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو شیطان نے بہکا دیا، فَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، اس درخت کے قریب نہیں جانا، لیکن آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم جو ہے اما حوا کی کہنے پہ اس درخت کے قریب چلے گئے اور اس کا پھل کھا لیا۔ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، اللہ فرماتے ہیں اس وقت آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم اور اما حوا جو ہے دونوں جادہ مستقیم سے پھٹک گئے، منحرف ہو گئے۔
اسی وجہ سے اگر آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم جو ہے یہ غلطی کا ارتکاب نہ کرتے، بنو آدم کبھی بھی غلطی نہ کرتے۔ جب آپ آدم علیہ السلام سے یہ غلطی سرزد ہوئی تو قیامت تک آنے والی جو آدم علیہ السلام کی نسل تھی، ابو البشر سے جب غلطی سرزد ہو گئی تو قیامت تک آنے والی جو آدم علیہ السلام کی اولاد ہے، اس سے غلطیاں ہوتی رہیں گی، اس سے گناہ سرزد ہوتے رہیں گے۔ تو کسی گناہ کا سرزد ہو جانا، غلطی کا سرزد ہو جانا، یہ میری اور آپ کی فطرت ہے، یہ کوئی بڑا معاملہ نہیں ہے۔ اس سے بڑا معاملہ کیا ہے؟ جب مجھ سے اور آپ سے کوئی غلطی سرزد ہو جائے، کوئی گناہ سرزد ہو جائے، اللہ کے سامنے جھک کر جو ہے اپنے گناہوں کی بخشش طلب کر دیں، یہ سب سے بڑی نیکی ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، مسند احمد وغیرہ کے اندر آتی ہے، آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا، اللہ فرماتے ہیں اگر بنو آدم غلطی نہ کرتا اور غلطی کر کے مجھ سے معافی نہ طلب کرتا، میں ایک ایسی مخلوق پیدا کر دیتا جو گناہ کرتی اور پھر میرے سامنے آ کر چھپ کر اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرتی۔ بنو آدم تو خطا کار ہے، خطا کا پتلا ہے، گناہوں کا پتلا ہے، اس سے گناہ سرزد ہونے ہی ہونے ہیں، غلطیاں ہونی ہی ہونی ہیں، لیکن غلطی کرنے کے بعد اس غلطی پہ ڈٹ نہ جایا کریں، اسے انا نہ بنایا کریں، بلکہ اللہ کی طرف رجوع کر کے اللہ کی عدالت میں پیش کر کے اپنی غلطیوں کی بخشش طلب کیا کریں۔ یہ بڑا مبارک مہینہ ہے، بڑا بابرکت مہینہ ہے، یہ گناہوں کی بخشش کا مہینہ ہے، اللہ کی رحمت کے نزول کا مہینہ ہے۔ آئیے اس مہینے کے اندر میں اور آپ اگر کوشش کریں، زندگی کے سارے گناہ معاف ہو سکتے ہیں، اس لیے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، من صام رمضان، جس نے رمضان کے روزے رکھے احتساباً ایماناً، ایمان کی حالت، اس کا عقیدہ بھی صحیح تھا، اور یہ روزے خالصتاً اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے رکھے، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اللہ اس کی زندگی کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ۔ اس مبارک مہینے کی کچھ راتیں بڑی مبارک ہیں، بڑی بابرکت ہے، بڑی اہمیت کی حامل ہے، اس کا ایک ایک لمحہ بڑا اہم ہے، چاہے دن کا وقت ہو یا رات کی کوئی گھڑی ہو، بڑا اہم ترین مہینہ ہے جب شیطانوں کو بند کر دیا جاتا ہے، اللہ اپنی جنت کے سارے دروازے اس انسانوں کے لیے کھول دیتے ہیں، جنت کو سجا دیا گیا ہے اور جہنم کو بند کر دیا گیا ہے۔ آئیے اگر جہنم سے آزادی چاہتے ہیں، اللہ کی جنت میں داخلہ چاہتے ہیں، تو اس مبارک مہینے کے اندر جو ہے مجھے اور آپ کو کما حق محنت کرنی پڑے گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو کما حق اس پہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے، زندہ رکھے کتاب و سنت پہ، موت نصیب فرمائے کتاب و سنت پہ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔